اسلام نے فرمایا وہ جس جگہ پڑھتا ہے اس جگہ سے لے کے مکہ شریف تک جتنا فاصلہ ہے قیامت کے دن اللہ اتنا نور عطا کرے گا۔ ہم پڑھتے ہی نہیں، وہ لوگوں پڑھنا نہیں آتا، سونی لیا کرو کسی سے۔ لوگوں کو چاہیے تھا کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے اوپر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور پتہ ہے کیا کہا؟ اور میں صدقے جامع اللہ کی ذات کے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعے کے دن یہ کثرت سے درود پڑھا کرو، اور جمعے کے دن جو درود پڑھتا ہے اور فرشتہ آ کے بتاتا ہے تمہاری امت کے فلاں بندے نے درود پڑھا ہے، نام لیتا ہے، نام یا اللہ وہ گجرانوالہ میں ایک وہ مسجد میں عبد الرحمان بیٹھا ہوا ہے، وہ تیرے اے اللہ کے رسول اس نے درود پڑھا ہے آپ کے اوپر، اے اللہ کے رسول وہ فلانا مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، یا اللہ فلاں جگہ بیٹھا ہوا درود پڑھ رہا ہے، اے اللہ کے رسول اس کا نام لے کے محمد الرسول اللہ نے فرمایا آ کے بتایا جاتا ہے۔ کیا قسمت والے ہیں، اللہ کرے فرشتہ جا کے یہ ہمارا نام بھی لے کہ فلاں فقیر نے تمہارے اوپر درود پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سلامتی ہو محمد الرسول اللہ کے اوپر۔ اور مسلمان کو چاہیے تھا کہ اپنا آپ سیدھا کر لیتا، ان دنوں شروع کر دے، ساری زندگی فوت ہونے تک اس کو چاہیے کہ سونے سے پہلے وہ سورہ ملک جو ہے یہ پڑھ کے سوئے۔ یاد رکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ روز سورہ ملک پڑھتا ہے یہ جس وقت قبر میں جائے گا، وہ لوگوں قبر میں جانا ہے، یاد رکھو قبر میں جانا ہے۔ میرے محمد الرسول اللہ نے فرمایا قبر کے اندر جب جائے گا عذاب کے اگر فرشتے آئیں گے یہ سورت ملک ان کے آگے کھڑی ہو جائے گی، یہ کہے گی میں نے عذاب نہیں دینا۔ چاہیے تھا کہ ساری زندگی سورت ملک کے بغیر کوئی بندہ سوئے نہ، لیکن ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ صحابہ کو جب جس وقت پتہ لگا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 1000 مہینہ سے زیادہ کا ثواب ہے، حدیث میں آتا ہے صحابہ نے نبی علیہ السلام کو کہا یا رسول اللہ چونکہ 1 مہینے کے اندر ہی ہے نا وہ رات، پہلے دن سے ہی انہوں نے اعتکاف کرنا شروع کر دی، پہلے دن سے۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی، کیونکہ ابھی اللہ نے بتایا نہیں تھا کہاں ہے یہ لیلۃ القدر، کس جگہ ہے، کس دن ہے، یہ اللہ نے نہیں بتایا تھا۔ پہلے دن سے نبی علیہ السلام اور صحابہ بہت سارے انہوں نے اعتکاف کرنا شروع کر دیا۔ اعتکاف کا مقصد صرف لیلۃ القدر کی تلاش ہے کہ لیلۃ القدر نہ جائے بس، کیونکہ دنیا کے کام ہوتے ہیں، اٹھے گیا، بس اعتکاف کرو، لیلۃ القدر لے کے چھڑنی ہے انشاءاللہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ یہ پہلے دن سے بیٹھ گئے، جب 10 دن گزرے تو جبریل علیہ السلام آئے، اے محمد الرسول اللہ وہ جو رات آپ تلاش کر رہے ہیں وہ اگے ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں، صحابہ بھی کہنے لگے جان دو اعتکاف۔ جب 20 دن ہو گئے پھر جبریل آ گئے، یا رسول اللہ وہ اگے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ آخری عشرے کے اندر وہ رات ہے، اور نبی علیہ السلام آخری عشرے کے اندر حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شد میزرہ احیا لیلہ ایقظ اہلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری جب دھاکہ آتا احیا لیلہ، ان راتوں کو زندہ کرتے تھے محمد الرسول اللہ۔ کیا مطلب؟ اور جو بندہ سویا ہے وہ تو مویا ہوا ہے، کی پتہ اس نے اٹھنا ہے کہ نہیں۔ آخری عشرے کے اندر اس کو چاہیے کسی نہ کسی بہانے سے کبھی ذکر کرے، کبھی قیام کر لے، کبھی دعا کر لے، کبھی قرآن مجید پڑھ لے، کبھی تھوڑا سا لیٹ بھی جائے،
لیکن جاگتا رہے، پتہ ہی نہیں چلتا دنوں وہ گئی رات ہو گئی رات۔ نبی علیہ السلام رات کو زندہ کرتے تھے، اور شدہ میزہ رہو، آپ اپنی کمر کس لیتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احیا لیلہ، اور گھر والوں کو اٹھاتے تھے، اوے اٹھو اوے اٹھو اوے اٹھو، کچھ کر لو کوئی کر لو وقت۔ ہم اٹھاتے ہی نہیں کسی کو، اور نہ منڈا ناراض ہو جائے گا، نہ نو ناراض ہو جائے گی، نہ بیوی تہاڈی ناراض ہو جائے گی، اے اٹھاؤ ان کو، کہو کہ یہ وقت بار بار نہیں آنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے پھر ایک اور آسانی کر دی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو پھر یہ بتا دیا گیا کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور آسانی، پہلے آسانی یہ کی کہ آخری عشرے میں، پھر دوسری آسانی یہ کی کہ آخری عشرے کے اندر طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں۔ ہمارے ہاں ایک بڑی مشہور بات ہے کہ 27ویں کی رات کو، 27ویں کی رات کو لوگ کہتے ہیں جی، اور جلسے جلوس اور فلانا اور یہ وہ اور کھانا اور پینا اور بیٹھنا، یہ سب رب کی قسم سب اپنے پاس سے بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ 27ویں کا نام اللہ کے نبی نے نہیں لیا ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہی نہیں 27 کو۔ اللہ کے نبی نے ایک ہی بات کہی ہے، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر، لیلۃ القدر کو اگر ڈھونڈ رہے ہیں تو آخری عشرے کے درمیان جا کے تم جو طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29، صرف 5 راتاں، 1000 مہینے کی عبادت۔ اور مسلمانوں، اوے اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، لے لو اور لوٹ لو اللہ کی رحمت کو۔ 5 دن بس، 2 دن تو گزر گئے جے نا، باقی رہ گئے 3 دن، اوے اوکھے سوکھے ہو کے 3 دن اٹھ کے بیٹھ کے ذکر کر کے دعا کر کے اللہ سے معافی مانگ کے قیام کر کے گزار لو۔ اللہ رب کی قسم وہ ضرور عطا کر دے گا انشاءاللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے سے باہر آئے، آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے بتایا تھا کہ اس سال کون سا دن جو ہے نا ان طاق راتوں میں 5 میں، وہ کون سی رات ہے جو لیلۃ القدر کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں اندر آتا ہے کہ آپ جب صحابہ کے پاس آئے، آپ نے فرمایا میں بتانے آیا تھا، میں بھول گیا، پتہ نہیں اللہ نے کون سی بتائی تھی، بس ایک بات یاد رہ گئی ہے کہ اللہ نے مجھے وہ رات جو دکھائی تھی نا، اس رات کے اندر میں سجدہ کر رہا ہوں، اور سجدہ کر رہا ہوں چکڑ کے اندر، چکڑ کیچڑ جسے کہتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ 21ویں کی رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صبح فجر کی نماز پڑھائی، کوئی بدلی نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں، نماز کے دوران ہی بدلی آئی، بارش ہوئی، اوپر سے چھت ٹپکی، نیچے مٹی تھی، مٹی تھوڑا تھوڑا گارا بن گیا، اور محمد الرسول اللہ نے جس وقت نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے آپ اٹھے ہیں، آپ نے اپنا چہرہ مبارک صحابہ کی طرف کیا، نبی علیہ السلام کی پیشانی اور ناک مبارک کو کچڑ لگا ہوا تھا، چکڑ لگا ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ 21ویں کی رات کو وہ رات تھی لیلۃ القدر کی۔ سنن ابی داؤد کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک دفعہ یہ واقعہ 23 کو ہوا تھا۔ ایک دفعہ حدیث کے اندر یہ آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آیا، عبداللہ بن انیس، یہ جنگل کے اندر رہتا تھا، جنگل کے اندر چھوٹی سی کٹیا تھی، وہاں رہتا تھا۔ یہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اپنی سواری اس نے باندھی اور آ کے کہنے لگا اے اللہ کے رسول، آپ اللہ سے پوچھ دیں وہ کون سی رات ہے، صدقے جائیے محمد الرسول اللہ، آپ اللہ سے پوچھیں، اللہ سے۔ ان کو بھی پتا تھا کہ ہر قسم کا غیب جاننے والا اللہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے درخواست کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا، اور آپ نے صحابہ کو کہا
اس دفعہ تم یہ کرنا کہ 23ویں کی رات کو آ جانا. اس دفعہ حدیث میں آتا ہے وہ صحابی چلا گیا، 23ویں کو وہ آیا، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ مسجد کے اندر آ گیا. عصر کے بعد ساری آ کے اس نے اپنی سواری باندھی، ساری رات مسجد میں رہا 23ویں کو، اور صبح فجر کی نماز نبی علیہ السلام کے پیچھے پڑھ کے گیا. ایک کوئی رات 23ویں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دی. اس کے علاوہ کوئی رات جو ہے نا اس کے بارے میں یہ کہنا کہ فلاں رات ہے، رب کی قسم کوئی حدیث نہیں ایسی ہے. یہ ممکن ہے کہ وہ 29ویں کی کبھی آ جائے، کبھی 27ویں کی آ جائے، کبھی 23ویں کی آ جائے، کبھی 25ویں، کبھی 21ویں، لیکن اس کو کنفرم نہیں کر سکتا کہ فلاں ہے. اس رات کو حدیث کے اندر آتا ہے، بلکہ یہ قرآن مجید ہی کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اللہ کے فرشتے نبی علیہ السلام نے فرمایا اترتے ہیں، اتنے اترتے ہیں، اتنے اترتے ہیں، اتنے اترتے ہیں کہ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اکثر من عدد الحصا. دنیا میں جتنے گیٹے پتھر نے نا، چھوٹے چھوٹے روڑے، ان کنکروں کی تعداد سے زیادہ آسمان سے فرشتے اس رات کو اترتے. اور وہ کیا، اور ان کے ساتھ والروح جبرائیل علیہ السلام بھی اترتے ہیں. من کل امر، اس پورے سال کے اندر جو آنے والا سال ہوتا ہے، اس سال کے اندر جو اللہ نے کرنا ہے، فلاں قوم کا یہ کرنا ہے، فلاں کو خیر کرنی ہے، فلاں کو پتر دینا ہے، فلاں کو تیاں دینی ہیں، فلاں کو مال دینا ہے، فلاں کو حج کروانا ہے، فلاں کو کہ جو کچھ بھی ہے نا سارے معاملات اللہ نے طے کر کے اللہ فرشتوں کو دے دیتا ہے کہ ادھر بارش کرنی ہے، ادھر بارش نہیں کرنی، ادھر قحط کرنا ہے، ادھر قحط نہیں کرنا، ادھر ہریالی کرنی. یہ سارے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن فرشتوں کے سپرد کر دیتے. یہ بات یاد رکھ لیں. کئی فرشتے تو اس لیے آتے ہیں کہ وہ سارے معاملات ان کو مل جاتے ہیں، یعنی سال کا پورا پروگرام اس کو مل جاتا ہے. اور کئی فرشتے آتے ہیں وہ مومن کا قرآن سننے آتے ہیں. اللہ اکبر، واہ مومن تیری کیا بات ہے، اور مومن تیری کیا بات ہے. قرآن مجید نہیں کہتا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. فجر کے وقت جس وقت مومن کو قرآن پڑھتا ہے، فرشتے آ کے اس کا قرآن سنتے ہیں. اور واہ مومن تیری قسمت، تیرا قرآن سننے آسمان سے فرشتے اترتے. کبھی کبھی مجھے ایسے شک پڑتا ہے جیسے فرشتوں کو قرآن نہیں آتا. شک مجھے پڑتا ہے، کیونکہ اس لیے تو وہ سننے آتے ہیں کہ قرآن ہے کہ اللہ نے کی اتارے ہے. سناؤ دسو. کیونکہ فرشتہ نہ کسی کچی کلاس ہے پیار، نہ دوجی پیار، نہ پڑھیا، نہ گل، نہ بات کچھ. جبرائیل علیہ السلام کو پتہ ہے کہ اللہ کے قرآن میں کیا ہے، اور جبریل علیہ السلام محمد الرسول اللہ کو قرآن سناتے تھے. قرآن کا سب سے پہلا حافظ قرآن جبریل ہے، اور انسانوں میں سب سے پہلے حافظ قرآن محمد الرسول اللہ. یہ بات یاد رکھیں. بہت سارے فرشتے آتے ہیں قرآن سننے. اور حدیث کا ایک بڑا مشہور واقعہ بھی ہے کہ صحابی نے اپنے بیٹے کو لے کے، چھوٹا بچہ تھا، وہ اپنے کھلی جگہ، اس نے ولگن تھی ایک، اس میں چلا گیا. تو اس نے کہا رات کا ٹائم ہے، بچے کو لٹایا. اس نے کہا کی کرنا ہے، چلو اللہ کے آگے کی حامی کرتے ہیں. انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا جب، تو گھوڑا جو بندھا ہوا تھا نا وہ اچھلنا شروع ہو گیا. انہوں نے قرآن چھوڑ دیا. کیا ہو گیا؟ جب چھوڑا ہے تو وہ گھوڑا کھڑا ہو گیا. پھر پڑھا، پھر گھوڑا اچھلنا شروع ہو گیا. انہوں نے وہ قرآن چھوڑ دیا. ایسے دیکھا کہ بات کیا ہے، یہ کیوں اچھلتا ہے. اور آسمان کے اوپر دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے چراغ ہیں، چھوٹے چھوٹے چراغ، بتیاں بتیاں بتیاں، دیوے دیوے. انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ یا رسول اللہ رات کو یہ ہوا.
فرمایا تجھے پتہ ہے وہ کون تھا؟ تو قرآن پڑھ رہا تھا نا، آسمان سے اللہ کے فرشتے تیرے قرآن کو سننے آئے تھے۔ کیا بات ہے مومن کی، کیا بات ہے، اور ان خوش قسمتوں کی کیا بات ہے جو رات کے وقت سونے سے پہلے کچھ دیر قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور ان کو مبارک ہے جو صبح فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کے کچھ نہ کچھ رکعت، کوئی 2 رکعت، کوئی 4، کوئی 6 پڑھتے ہیں اور ساتھ قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ لوگوں میں تمہیں کہتا ہوں، رب کی قسم جتنی محنت کرنی ہے کر لو، یہ زندگی کا ایک ہی موقع ہے، یاد رکھے جی، جو کرنا ہے جی کر لو، جتنی رب کی رحمت حاصل کر سکتے ہو کر لو۔ اور کچھ حدیث کے اندر ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ یہ اللہ کے فرشتے جب آسمان سے کئی آتے ہیں، کئی آ کے وہ ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ کس جگہ مسلمان کو ذکر کر رہا ہے۔ ذکر کا مطلب ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن مجید پڑھ رہا ہے، کوئی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کر رہا ہے، یا دعائیں مانگ رہا ہے۔ یہ سب اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کو یاد کرنا، دعا بھی اللہ کا ذکر ہے، یاد رکھنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرشتے آ کے تلاش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ مومن بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی توبہ کر رہا ہے، کوئی استغفار کر رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرشتے آ کے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں اپنے پروں سے۔ آسمان سے فرشتے آتے جاتے ہیں، ڈھانپی جاتے ہیں جا کے اتنے، اور وہ جس وقت ذکر کر رہا ہوتا ہے، قرآن تلاوت، معافیاں، توبہ، استغفار، جب یہ کام کر رہا ہوتا ہے فرشتے اتنے آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان تک فرشتے ہو جاتے ہیں، آسمان تک فرشتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جب یہ بندے فارغ ہوتے ہیں نا تو وہ فرشتے بھی واپس چلے جاتے ہیں۔ اب یہاں حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ ہر چیز جانتا ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، لیکن اللہ ان فرشتوں سے اے کدھر گئے تھے، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے سارا۔ یا اللہ ہم زمین پہ گئے تھے، کچھ بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، کوئی نماز پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، کوئی اور، کوئی توبہ، کوئی استغفار، کوئی قیام کر رہے تھے۔ اچھا کئی بندے پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اچھا، اور یا اللہ کچھ بندے کہہ رہے تھے یحمدونہ کا الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ کوئی بندے تھے وہ تکبیر کہہ رہے تھے، یکبرون، وہ کہہ رہے تھے اللہ اکبر، یا اللہ سب سے بڑا تو ہی ہے، اور نبی پیغمبر بھی تیرے سامنے جھکتا ہے، بڑا تو ہی ہے، یا اللہ تو ہی بڑا ہے سب سے۔ کوئی تسبیح کر رہا تھا، کوئی الحمدللہ، کو سبحان اللہ، کو اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے اچھا ہاں یا اللہ ہم خود سن کے آئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سارا پتہ ہے۔